Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا قرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت سخت میثاق لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کا پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کی ذات سب سے برتر اور افضل ہے، تمام مؤمنین کے مقابلے میں، ان کی جان سے، ان کے آل اولاد سے، وغیرہ وغیرہ سب سے، کیونکہ نبی سے ایمان ملتا ہے، اللہ کا عہد و پیمان ملتا ہے، اور نبی کے محبت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہونا لازمی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ لگاؤ رکھتے ہیں نبیوں سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اور نبیوں کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب اس امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، مومنین میں سے اور مہاجرین میں سے، اور یہ تعلق یکے بعد دیگرے گڑتا اور بڑھتا رہتا ہے رشتے کے اعتبار سے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی مکمل چھوٹ اور اجازت دی ہے، بلکہ اس کو کار خیر فرمایا ہے، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا۔ عہد و پیمان کس طرز کا تھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے جو عہد و پیمان لیا گیا ہے تمام مومنین سے، تمام انسانوں سے، جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو، ارواح کو پیدا کیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہ ہیں اس کے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم بھول جاؤ اور یہ کہو کہ رب نے ہم سے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا۔ تو ایک تو یہ عہد و پیمان جو تمام لوگ کھڑے تھے اس وقت تمام لوگوں سے لیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد و پیمان لیا گیا ہے وہ ایمان کا نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کی طرح کسی کی پیروی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام صحیح پہنچائیں گے یا نہیں، انہوں نے صحیح پیغام پہنچایا یا نہیں، اور اسی کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہم نے دنیا میں جو بھی کام کیا نبی پر ایمان لائے یا نہیں لائے،
ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ہم نے گناہ کیا یا اچھائی کی، ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لیکن انبیاء علیہ السلام سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے بارے میں شہادت بھی دی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی عیسائی یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے پاس کوئی ایسا پیغام نہیں پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بلکہ نبی نے ہم سے یہ کہا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو. تو اللہ رب العزت قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا. اور یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ امت کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا اور نبی کو ذلیل کر دیا کہ تم نے پیغام نہیں پہنچایا، دیکھو میرے تمہاری امت کے تمام لوگ جو گواہ اس کے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ جو کافروں کی طرف سے دعویٰ ہے، منکروں کی طرف سے دعویٰ ہے، وہ دعویٰ باطل ہو جائے. اس لیے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں. تو انبیاء علیہ السلام تو جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو جب اس نے دنیا میں تمام تکلیفیں جھیل کر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آخرت میں وہ جھوٹ کیوں بولے گا. اس کا منظر قرآن نے اس طرح کھینچا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد کرو جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ سے کہا، پوچھا عیسیٰ بن مریم سے کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے، قالوا سبحانک ما، کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس کے بعد کہیں گے الا ما امرتنا بی ان اعبد اللہ، کیا میں نے صرف اس کا پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام پہنچایا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میری پیروی کرو. میں نے اپنی پیروی کا حکم دیا تھا کہ میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، جن چیزوں کو میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کو فالو کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ایسی دوسری جگہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ دعوت پہنچائیے نہیں، تو حکم دیں گے، بتائیں گے پورا پیغام کہ ہم نے جو ہے کھلم کھلا دعوت دی، کبھی خاموشی کے ساتھ دعوت دی، کبھی پیار محبت سے دعوت دی، کبھی ڈرا دھمکا کر دعوت دی، ہر طرح سے ہم نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو مثال قرآن میں دی گئی ہے وہ یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر، چاہے صالح علیہ السلام کا ہو، چاہے نوح علیہ السلام کا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا ہو، چاہے شعیب علیہ السلام کا ہو، چاہے جس کا ہو، جہاں پر بھی نبیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا وہاں یہ بتا کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس عہد و پیمان کا ذکر کیا جو نبیوں سے وہ کیا ہے اس نے، اور آخرت میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی. آخرت میں ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے اور یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا، کیونکہ ایمان کے بعد سمجھ رہے نہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والا اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ ہے تو وہ نبیوں کی ذات ہے، کیوں کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ کا جو حکم ہے اس میں مکمل طور پر وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان سے حکم ہوتا ہے ان کو، وہ یہی ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، لہذا اس کی طرف اشارہ کیا. اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا اور تمام انبیاء سے. پہلے فرمایا کہ تمام انبیاء سے ہم نے عہد و پیمان لیا، اور آپ سے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. پھر اس کے بعد اب تمام انبیاء کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ مثال کے طور پر جو جلیل قدر انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کتابوں سے بھی نوازا کہ وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے.
اللہ رب العزت نے جن کو حکم دیا کہ میرا پیغام پہنچاؤ وہ نبی، اور جن کو اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ ساتھ ان کو کتاب سے بھی نوازا کہ یہاں سے ایک کتاب نئی اللہ کی دی ہوئی چلے گی، ایک نیا قانون چلے گا، تو وہ رسول بھی کہلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، وہ نبی بھی اور رسول بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، نبی بھی اور رسول بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے، نبی بھی اور رسول بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، نبی بھی اور رسول بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو کتاب بھی دی گئی ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ اس لیے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش آئے، سب رسول نہیں ہیں، سب رسول نہیں ہیں، ہاں سب نبی ہیں، سب نبی ہیں۔ ہاں ان میں سے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب سے نواز دیا وہ سب کیا ہو گئے؟ رسول بھی ہو گئے۔ تو اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ میرا پیغام پہنچائے نہیں، اسی کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو پہلے کیا گیا ہے وَمِن کا، تمام انبیاء سے پہلے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے افضل ہیں، اس لیے آپ کا ذکر پہلے کیا گیا اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر خیال کیا گیا ہے کہ کس نبی کو پہلے آپ کو پہلے ذکر ہوا تو آپ کے بعد کس نبی کا ذکر کیا جائے، یہ نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ایک آدھ نسل کے بعد تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان میں سے ہیں۔ تو یہاں الفاظ کا جو تبادلہ ہے کسی کا پہلے کسی کا بعد میں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خاص خاص انبیاء علیہ السلام جن کو سبھی جانتے ہیں، ان کی مثال صرف اس لیے دی گئی تاکہ لوگ جان جائیں کہ جب اس طرح جلیل القدر انبیاء سے پوچھ گچھ ہوگی ان پیغام کے بارے میں کہ اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں، تو جن نبیوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں ان سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ سچوں سے پوچھ لیا جائے ان کے سچائی کے بارے میں، اور سچائی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لہذا جب انبیاء علیہ السلام صحیح مثال دیں گے اور صحیح بات بیان کر دیں گے کہ ہم سب نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور حجت تمام ہو جائے گی۔ حجت کیسے تمام ہوگی؟ بھائی ایک طرف تو پوری قوم کھڑی ہے، وہ کیا کہے گی؟ انہوں نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اب یہ کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، تو ایک طرف پوری امت کھڑی ہے، کوئی گواہ نہیں، ایک طرف صرف نبی کھڑے ہیں، ان کا کوئی گواہ نہیں، تو پوچھا جائے گا کہ آپ دلیل پیش کرو، کیسے کہا جائے کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے؟ سمجھ رہے نہیں؟ تو وہ بعد والی امت سے پوچھیں گے کیا چیز؟ کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک نبی کے آنے کا اشارہ دیا، فرمایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، سب سے آخری ہے، وہ آنے والے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا اشارہ کیا، تو جب بعد والے امت سے پوچھا جائے گا وہ آگے بڑھیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ آگے بڑھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا وہ آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس امت سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا، کیا یہ پیغام صحیح ہے؟ انہوں نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ تو یہ امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، تمام انبیاء نے پیغام پہنچا دیا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب اس امت سے سوال ہو جائے گا، کیا ابراہیم کے زمانے میں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تم تھے؟ کیا تم نے ان کو پیغام پہنچاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا، ان کا زمانہ نہیں پایا، تو گواہی کیسے دے دی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہوا میں تیر مار دیا، لگ گئے تکا تو ہوا نہیں لگا تو پھر دیکھا جائے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے گواہی دی، اس کے بارے میں اب ثابت کرو۔ تو امت کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمام انبیاء نے پیغام پہنچا دیا۔
اور ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمام انبیاء نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نبی کے واسطے سے، اس کتاب کے واسطے سے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی، جو بالکل برحق ہے اور نازل کرنے والا اللہ بالکل برحق ہے، اس کتاب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا نوح نے پیغام پہنچایا، ابراہیم نے پیغام پہنچایا، تمام انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں بالکل سچا، میری کتاب بالکل سچی، میرے وہ نبی جس پر یہ کتاب نازل ہوئی بالکل سچا، اور ان تمام گواہیوں کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں بالکل سچا، اور میں نے یہ پیغام دیا اپنے نبی کو، اور ہم اس کے گواہ ہیں کہ ہمارے نبیوں نے تمام پیغام پہنچا دیا، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام بری اور ان لوگوں کی گرفت ہو جائے گی۔ یہ ترتیب ہے گویا کی، جس طرح پوچھ گچھ ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام بس اوقات بہت سے ایسے ہیں جن کی امت نے اسلامی نہیں قبول کیا، ان کی امت نے ان کی باتیں نہیں مانی۔ بس اوقات ایسے بھی نبی ملیں گے ایک ایک آدمی بھی نہیں ماننے والا ہوگا ان کی امت میں سے، لیکن بہرحال پیغام پہنچایا جائے گا، ان کا پیغام پہنچایا گیا، اور اس کے بارے میں نبیوں سے پوچھا جائے گا، تو اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ حجت تمام ہو جائے گی تو وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اب کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو انبیاء علیہ السلام کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب